اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالی آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ بدعتی قیامت کے دن آب کوثر سے محروم رہے گا یا نہیں؟ حدیث میں ہے، ترجمہ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں حوض کوثر پر تم سے پہلے موجود ہوں گا۔ جو شخص میرے پاس آئے گا وہ اس کا پانی پیے گا، اور جو ایک بار پی لے گا پھر اسے کبھی پیاس نہ ہوگی۔ جو کچھ لوگ میرے پاس وہاں آئیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا اور وہ مجھے پہچانتے ہوں گے، مگر میرے اور ان کے درمیان رکاوٹ ڈال دی جائے گی۔ میں کہوں گا، یہ تو میرے آدمی ہے۔ جواب ملے گا، آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا ایجاد کیا۔ یہ سن کر میں کہوں گا، پٹکار سیکن ان لوگوں پر جنہوں نے میرے بعد میرا طریقہ بدل ڈالا۔ یہ مشکات شریف کی روایت ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر دین میں نئی بدعتیں ایجاد کر لی، وہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حوض کوثر سے محروم رہیں گے۔ اس سے بڑی محرومی کیا ہو سکتی ہے میرے بہنوں بھائیوں، کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب کائنات کی سنتوں کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو عمل جس طرح ثابت ہوا اسی طرح عمل کرنا، یہی اتباع ہے۔ اس کے خلاف طریقہ اختیار کرنا بظاہر وہ بڑا عمدہ ہی دکھائی دیتا ہے، مگر وہ شریعت میں مذموم ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ربانی ہے کہ تم میں سے کسی کا ایمان کامل ذکر نہیں ہوگا جب تک یہ صورت نہ ہو کہ اس کا جذبہ اور اس کا رجحان شریعت کے تابع نہ ہو جس کو لے کر میں آیا ہوں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی ارشاد الطالبین میں ایک حدیث نقل فرماتے ہیں، ترجمہ، بات کرنا قبول نہیں ہے بغیر عمل کے، اور دونوں مقبول نہیں ہے بغیر نیت کے، اور تینوں مقبول نہیں ہے موافق سنت نہ ہو۔ یعنی قول بلا عمل درست نہیں ہوتا، اور یہ دونوں قول اور عمل بلا صحیح نیت کے مقبول نہیں ہوتا، اور قول عمل نیت مقبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ سنت کے مطابق ہو۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بدعت کیا چیز ہے، کہ ہر نئی چیز بدعت ہے؟ اب یہاں پر ایک بات سمجھ لیں کہ حدیث میں کہ جس بدعت کی مذمت آئی ہو اس سے وہ بدعت مراد ہے، جسے شریعت اعتبار سے بدعت کہا جاتا ہے، اور شرعی اعتبار سے بھی بدعت کی تعریف اور اس کے متعلق جو وضاحت بیان کرنی ہے۔ کہتے ہیں کہ دین کے اندر بطور اضافہ اور کمی پیشے کو کہتے ہیں بدعت، اور اسے دین قرار دے کر اور عبادات وغیرہ دینی امور کی طرز میں ثواب اور رضا الہی کا ذریعہ سمجھ کر کیا جائے، حالانکہ شریعت میں اس کی کوئی دلیل نہ ہو، نہ ہی قرآن و سنت سے، نہ قیاس و اجتہاد سے، جیسے عیدین کی نماز میں اذان اور اقامت کا اضافہ وغیرہ۔ یہ تو بدعت ہے، اور جو نیا کام جو دین میں کیا جائے اور دین کے استحکام اور مضبوطی دینی مقاصد تکمیل اور تحصیل کے لیے ہو، اسے بدعت ممنوع نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی کہ ایسا کام جو دین کے کام کے لیے ہو اس کو ہم بدعت نہیں کہتے، جیسے کہ قرآن مجید کا مسئلہ ہے، قرآن میں اعراب لگانا، کتب حدیث کی تعلیم، ان کی شرح لکھنا، ان کتابوں کا صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ میں سے نام رکھنا، اس طرح کے احکام فقہ کا مدون کرنا، ان کو مرتب کرنا، مذاہب اربعین کی تعین، ان کا حنفی اور شافعی، مالکی، حنبلی نام رکھنا، مدارس، کاتب، خانقاہیں بنانا، ان تمام امور کو بدعت نہیں کہتے۔ اسی طرح آج کل کی نو ایجاد چیزیں، سفر کے جدید ذرائع، ریل گاڑی، موٹر، ہوائی جہاز وغیرہ، ان چیزوں کو بھی بدعت نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ ان کو دین اور ثواب اور رضا الہی کے عموم کام سمجھ کر استعمال نہیں کیا جاتا۔ جو لوگ یوں کہہ دیتے ہیں کہ ہر نئی چیز بدعت ہے، تو یہ تمام ایجاد اشیاء میں بدعت ہونی چاہیے، ان کو استعمال کرنا بھی بدعت ہونی چاہیے۔ یہ ساری جہالت ہے، یہ عوام کو دھوکہ دینا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ان تمام چیزوں سے دور رکھے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔